السلام علیکم وکیل بھائی، کیا حال ہے؟ اچھا، میں نے یہ بات سنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے تو وہ جگہ بھی بتا دیں جہاں جہاں موجود نہیں ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ ہم تو بچپن سے یہی سنتے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور یہ سن رہے ہیں اب جب کہ ہم 70-72 سال کے ہو گئے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، تو وہ جگہ پتہ چل جائے کہ جہاں موجود نہیں ہے، جو بندے نے غلطی کرنی ہے وہاں جا کے کر لے، تاکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں چلے کہ ہم کیا غلطی کر رہے ہیں۔ لا حول ولا قوة الا باللہ، حسبی اللہ ونعم الوکیل، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 70-75 سال کی عمر ہے، اور یہ عقیدہ جو ایک لونڈی کا عقیدہ ہوا کرتا تھا، ایک جاریہ کا عقیدہ ہوا کرتا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں، اس سے بھی لوگ گزرے ہو گئے ہیں۔ اور میں نہیں سمجھ پا رہا ہوں کہ آپ یہ صحیح عقیدے کی تلاش میں نکلی ہیں یا پھر کوئی ایسی جگہ تلاش کر رہی ہیں جہاں پر آپ گناہ کر سکیں۔ آپ اگر کہیں گناہ کرتی ہیں تو کوئی بھی جگہ اس روئے زمین پر ایسی نہیں ہے جو اللہ کے علم میں نہ ہو۔ اللہ نے اس دنیا کے ہر حصے کا، ہر خطے کا، ہر ذرے کا، ہر حرکت کا، ہر مکان کا اپنے علم سے احاطہ کیا ہوا ہے۔ لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر، اللہ رب العالمین کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ اب آپ جب یہ کہتی ہیں نا کہ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا، 73-75 سال ہو گئے ہمیں، کہ اللہ تعالیٰ، ہمیں تو یہی سکھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ جی ہاں، ہمیں بھی یہی سکھایا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، بلکہ اس وقت دارالعلوم دیوبند کا میرے سامنے ایک فتویٰ ہے جس میں فتویٰ نمبر 54219 پر لکھتے ہیں کہ کوئی ذرہ اس سے مخفی نہیں۔ یہ آپ کے سوال کا جواب ہو گیا۔ بعض نصوص میں اللہ تعالیٰ کے عرش پر ہونے کی جو صراحت آتی ہے، اس سے کیا مراد ہے، اس پر جو مولانا رشید احمد گنگوہی کا قصہ یا وہ تبصرہ جو میں نے نقل کیا ہے، وہی علماء دیوبند نے بھی یہاں کے ہمارے اکابر کا یہی عقیدہ ہے، اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ ہے علماء دیوبند کا عقیدہ کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے ان کے یہاں اس عقیدے کے بارے میں۔ اچھا، شیخ عبدالعزیز بن باز، سعودی عرب کے علماء اس سلسلے میں کیا کہتے ہیں، میں آپ کو سب سے پہلے سنواؤں گا شیخ صالح الفوزان کو۔ وما المراد بها وهناك من يقول بأن الله موجود في كل مكان۔ ہماری رہنمائی فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہاں پر ہے، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو یہ تلاش کر رہے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود، وہ ہر جگہ موجود ہے۔ الذي يقول ان الله موجود في كل مكان هؤلاء هم الحلولية، وہ شخص جو یہ کہتا ہے، یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ حلولی عقیدہ ہے، جیسے کہ شیخ عبید الجابری نے آپ کو میری پہلی ویڈیو میں بتایا۔ وهذا كفر بالله عز وجل، وَهَذَا كُفْرٌ بِاللَّهِ عَزَّ وَجَلَ، یہ کفریہ عقیدہ ہے اللہ کے لیے۔ بل الله جل وعلا فوق سماواته، بل اللہ جل وعلا فوق السماوات الرحمن علی العرش استوى، تو یہاں اللہ رب العالمین کی جو کیفیت بیان کی جا رہی ہے کہ اللہ کہاں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے جو کہ جاریہ تھی، باندی تھی، غلام تھی، خادمہ تھی، اس کو کیا کہا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحیح مسلم کی روایت ہے، سأل النبي صلى الله عليه وسلم جاریتاً، اس باندی کو، اس لونڈی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جاء بها سيدها ليعتقها، وہ جب اس کے مالک نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، فقال لها الرسول أين الله؟ اس سے پوچھا کہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ کہاں ہے؟ تو اس عورت نے کیا جواب دیا؟ اس نے یہ نہیں کہا، وہ بھی آپ ہی کی طرح کی خاتون تھی، اس نے کیا کہا؟ حالانکہ وہ بالکل اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، باندی تھی، في السماء، آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے جواب دیا فی السماء،
اوپر آسمان کی طرف اشارہ کر کے انگلی سے اٹھا دیا. قال من أنا؟ قال آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے بارے میں پوچھا میں کون ہوں؟ أنت رسول الله. فانت رسول اللہ، آپ تو اللہ کے رسول ہیں. قال اعتقها فإنها مؤمنة. قال اعتقها فإنها مؤمنة. تو یہ صحیح مسلم کی روایت ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ یہ مومنہ ہے، اسے آزاد کر دیا جائے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جو قرآن کریم نازل ہوا ہے، ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. اللہ رب العالمین، بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر بلند ہوا. ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. سورہ یونس میں بھی ہے اور سورہ الاعراف میں بھی ہے. سورہ یونس کی آیت نمبر 3 اور اعراف کی آیت نمبر 54. اعراف میں بے شک تمہارا رب اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر بلند ہوا. اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى علی العرش. اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بلند کیا بغیر ستونوں کے جنہیں تم دیکھتے ہو، پھر وہ عرش پر بلند ہوا. اور اللہ تعالیٰ سورۃ طٰہٰ میں یہ فرماتا ہے الرحمن علی العرش استوى، وہ بے حد رحم والا عرش پر بلند ہوا. اور اللہ تعالیٰ سورہ فرقان میں فرماتا ہے الذی خلق السماوات والارض وما بینہما فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. اور وہ جس نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، پھر عرش پر بلند ہوا. هو الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش. اس طرح کی متعدد آیات نبی کریم اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہیں. اور اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے انا خلقنا، یہاں یعنی انسان کو بھی سننے والا اور دیکھنے والا بنایا گیا ہے. تو انسان دیکھتا بھی ہے، سنتا بھی ہے. اور اللہ رب العالمین عرش پر ہونے کے باوجود اس نے اپنے علم سے پوری دنیا کا ہر ذرے ذرے کا احاطہ کیا ہوا ہے. تو یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ رب العالمین عرش پر موجود ہے، یہی عقیدہ ہے اللہ رب العالمین کے بارے میں اہل سنت والجماعت کا. لیس کمثلہ شیء وہو السمیع البصیر. اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے، لیکن اس کا سننا اور دیکھنا بے مثل ہے. ایسا نہیں ہے کہ جیسے ہم اور آپ دیکھتے ہیں، بلکہ وہ چیز جو آپ نہیں دیکھتے آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے، آپ نہیں دیکھ پاتے، اللہ رب العالمین اس کو بھی دیکھ لیتا ہے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لونڈی کو اجازت، اس کو کہا کہ یہ تو مومنہ ہے. جب اس سے پوچھا کہ اللہ کہاں ہے تو اس نے جواب دیا اللہ تو عرش پر ہے. تو اللہ کو عرش پر تسلیم کرنا یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے. یہ ماننا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اس کا مطلب یہ ہے بہن کہ اللہ تعالیٰ ہر شے میں موجود ہے، ہر ذرے میں موجود ہے، حمام میں بھی موجود ہے، فلانے کے پیٹ میں بھی موجود ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، برے سے بری چیز اور اچھے سے اچھی چیز ہر چیز میں موجود ہے. یہ عقیدہ دراصل درست عقیدہ نہیں ہے، بلکہ صحیح عقیدہ جیسے شیخ صالح الفوزان یا سعودی عرب کی جو فتویٰ کمیٹی ہے ان کا ہے، یا حدیث علماء کا موقف یہ ہے الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العالمین عرش پر بلند ہے. اللہ رب العالمین نے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں متعدد آیات ہیں ان ربکم اللہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام ثم استوى علی العرش، پھر عرش پر بلند ہوا. یہ کہنا کہ اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود ہے اور یہ تعویل پیش کرنا کہ استوا سے مراد، جیسے کہ آپ نے میری پہلی ویڈیو میں سماعت فرمایا ہے، یہ بہرحال عقیدہ اگر میں یہ کہوں گا، شیخ صالح الفوزان نے تو فرما دیا ہے کہ یہ کفری عقیدہ ہے، حلولی عقیدہ ہے، اس عقیدے سے توبہ کی ضرورت ہے. بہرحال یہ آپ نے چونکہ سوال کیا، ایسی دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے جو اللہ رب العالمین سے پوشیدہ ہو. البتہ یہ عقیدہ رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، یہ باطل عقیدہ ہے، حلولی عقیدہ ہے. اور شیخ عبدالعزیز بن باز، شیخ محمد بن صالح العثیمین اور سعودی عرب کے کبار علماء اور اہل
اہل حدیث علماء بر صغیر کے ان کا موقف یہ ہے کہ الرحمن علی العرش استوى، اللہ رب العالمین ہر جگہ موجود نہیں ہے بلکہ ہر جگہ اس نے اپنے علم سے ذرے ذرے کا احاطہ کیا ہوا ہے، وہ ہمارے ساتھ ہے اپنے علم اور طاقت کی بنیاد پر۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک میرے ساتھ اللہ ہے اور ایک آپ کے ساتھ اللہ، پھر کتنے اللہ ہو گئے؟ مجھے یاد آیا ایک آدمی نے یہی بات شیخ طالب الرحمن حفظہ اللہ کو یہاں ہمارے سامنے کہی، تو انہوں نے کہا کہ تم یہ بتاؤ کہ جب اللہ تمہارے ساتھ بھی ہے، میرے ساتھ بھی ہے، ہر جگہ موجود ہے، پھر تمہاری بیوی کے ساتھ بھی ہے، تمہارے بچوں کے ساتھ بھی ہے، تو یہ بتاؤ کہ اللہ تعالیٰ پھر کتنے ہوئے؟ اب وہ بالکل ششدر رہ گیا، وہ کہتا ہے اللہ تو ایک ہی ہے۔ تو اللہ ایک ہے اور عقیدہ یہی ہونا چاہیے کہ اللہ ایک ہے، اور وہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے امید ہے کہ اس طرح کی جو ویڈیوز ہیں نا، یہ عقیدے کی اصلاح کے لیے بے حد ضروری ہیں، اور اس میں تنگ نظری کا مظاہرہ نہ کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کی بات سمجھ میں دیر میں آئے، لیکن ہم بھی یہی عقیدہ پہلے رکھتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، لیکن جب صحیح تحقیق کی گئی تو پھر پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے، بلکہ صحیح عقیدہ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 5 ہے، الرحمن علی العرش استوى، وہ بے حد رحم والا عرش پر بلند ہوا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان